اور اب نعت خانوں کی یہ ہے کہ 4-4 لاکھ، جتنا بڑا نعت خان ہے پہلے ریٹ مانگتا ہے اور پھر نعتیں سنا کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ کون سا عشق مصطفیٰ کا جس رسول کی نعت سنانے کے لیے تم رات کو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا ریٹ لو؟ یہ خبر ہوگی مرنے کے بعد جب چہرہ آقا کا سامنے ہوگا، وہ کہیں گے بدبخت میری نعت پر پیسے مانگتا تھا، لوگوں سے ریٹ بناتا تھا۔ اس عشق مصطفیٰ کی تلقین ہو رہی ہے اس مسلک میں؟ بولیے آپ کے تجربے ہیں یا نہیں؟ یہاں ایمان سے کہیے ہیں کہ نہیں؟ جب بلاتے ہیں تو ریٹ طے کرتے ہیں کہ نہیں نعتوں کے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایمانداری سے گواہی دیں، گواہی دیں اونچی ہاتھ سے، جن کا تعلق مساجد سے ہے، انتظامیہ سے ہے۔ ریٹ مانگتے ہیں، نعتوں کے مانگتے ہیں، قرآن کی قرات کے ریٹ مانگتے ہیں، تقریر علم دین کے بیان کے ریٹ مانگتے ہیں۔ کیا آقا نے یہی تلقین کی تھی امت کو؟ یہی سبق سکھایا تھا؟ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا؟ امام حسن بصری ایسے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح علم پڑھاتے تھے، ریٹ بناتے تھے؟ امام مالک کا یہ طرز عمل تھا؟ امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، داؤد طائی کا، حسن بصری کا، حضرت احمش کا، سفیان الثوری کا، جنید بغدادی کا، سرکار غوث العظم کا، خواجہ غریب نواز کا، داتا گنج بخش علی حجویری کا، ارے جنہوں نے دنیا میں دین پھیلایا، وہ ریٹ بناتے تھے، لوگوں سے پیسے مانگتے تھے؟ خدا کے لیے دین کو بیچنا چھوڑ دیں۔ برکتیں اٹھ گئی ہیں، اثرات اٹھ گئے ہیں، اوپر سے لباس کے ہم نے ڈھونگ بنا رکھے ہیں، پٹکے دورے کر کے گلے میں ڈالتے ہیں، 2-2 3-3 چادریں لپیٹتے ہیں، اوپر داڑیاں لمبی بڑی رکھ لیتے ہیں۔ ارے ان بڑی سائز کی داڑھیوں سے کیا ملے گا کہ داڑھی کا دکھلاوا بھی پیسے کے ریٹ بنانے کے لیے ہو؟ اس گلے سے کیا لوگے سر سے جو حضور کی نعت فری نہیں پڑتا، مفت نہیں پڑتا؟ اس تقریر سے کیا لوگے؟ اس علم سے کیا سیکھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لوگوں کو پیسے ڈالر لیے بغیر نہیں سناتا؟ تقریروں کرنے والوں نے، نعتیں پڑھنے والوں نے، قرات نے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، مینیجر رکھے ہوئے ہیں، اب خود بات نہیں کرتے، کوئی آفر دے وہ سیکرٹری سے بات کر لو، وہ پھر ریٹ طے کرتا ہے، پھر وصولی کرتا ہے، پھر کنفرم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد صاحب بہادر چلتے ہیں وہاں سے۔ اور نام اولیاء کا لینا، ہم ان کے پیروکار ہیں، یہ اولیاء کی پیروکاری ہے؟ یہ صوفیاء کی پیروکاری ہے؟ یہ اللہ والوں کا طرز عمل ہے؟ اس نے مسلک کو برباد کر دیا ہے اور نوجوان نسلوں کو بیزار کر دیا ہے، متنفر کر دیا ہے۔ وہ عقیدے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جس کا نام لو، جو دین کا ستون جس کو جانو، وہی پیسے کے لیے سوداگر ہے۔ تو قوم اور نوجوان نسل کیا سیکھے گی؟